پاکستان کا فخر سمینہ بیگ آج رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمینہ یہ بتائیے کہ ابھی جو میں نے بریک سے پہلے دو نوشن سامنے رکھے کہ پہاڑوں کو سر صرف پہاڑوں کے بیٹے اور پہاڑوں کی بیٹیاں ہی کر سکتے ہیں، کیا اب یہ نوشن ٹوٹ رہا ہے؟ ہمارے پاکستان کے ساحلی اور میدانی علاقوں کے ینگ ماؤنٹینئرز لڑکے لڑکیاں بھی آ رہے ہیں؟ توصیف صاحب بہت خوشی ہوتی ہے مجھے۔ شروع میں اوبیسلی صرف پہاڑوں کے بیٹے کرتے تھے، پھر پہاڑوں کی بیٹیوں نے کلائم کرنا شروع کیا۔ اب ماشاءاللہ وہ میسج کنوے ہو چکا کہ نہیں، مطلب چاہے وہ سندھ سے ہو یا چاہے وہ پنجاب سے ہو، چاہے وہ KPK سے ہو، سب کر سکتے ہیں۔ وہ ایک میسج شاید لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ پہاڑ بھی چڑھ سکتے ہیں، لڑکی بھی چڑھ سکتے ہیں، لڑکے بھی چڑھ سکتے ہیں۔ تو پہاڑ ہر کوئی کلائم کر سکتا ہے، لیکن تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے پلس پوائنٹ ہے کہ ہم اس الٹیٹیوڈ پہ پیدا ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ مشکل تو ہوتا ہے، لیکن سم ہاؤ الٹیٹیوڈ وائز ہمیں وہ ایک پلس پوائنٹ ملتا ہے۔ بٹ ڈیفینیٹلی ماشاء اللہ سے ابھی اتنی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کراچی سے لڑکوں ابھی ریسنٹلی، بلکہ I forgot his name, he summited Kilimanjaro and he is doing the 7 summits by the way. اور he was part of our camp. He was part of our camp. Similarly, دو خواتین نے اسپینٹک سمٹ کی، اور بہت سارے ایک جو KPK سے ہے I think and one is from Sindh. تو ماشاءاللہ سے وہ جو ایک پرسیپشن تھا وہ اب چینج ہو رہا ہے، مطلب ہر کوئی کلائم کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ تھوڑا سا زیادہ محنت کرنی پڑے گی، الٹیٹیوڈ کے ساتھ ایکلیمیٹائز ہونے کے لیے۔ یس، ٹریننگ تھوڑا زیادہ کرنا پڑے گا۔ آپ نے 2015 میں K2 اٹیمپٹ کی اور ناکام رہی، انجری ہو گئی تھی، وہ ذرا واقعہ مجھے بتاؤ کیا؟ یس، 2015 میں I attempted K2 but below Camp 2 مجھے چنک آف آئس نے ہٹ کیا فور آرم پہ، اینڈ دین آئی ہیڈ ٹو کال آف مائی ایکسپیڈیشن بیکاز K2 پہ اگر تھوڑا سا بھی کوئی آپ کی انجری ہوتی تھی دین اٹ از ناٹ پاسبل، بیکاز اینڈ اسپیشلی ہاتھوں کا بہت بڑا کام ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو آئی گاٹ انجرڈ اینڈ دین آئی کال آف مائی ایکسپیڈیشن۔ کلر ماؤنٹین کہتے ہیں۔ یس، K2 از دی موسٹ چیلنجنگ ڈیفیکلٹ ماؤنٹین آؤٹ آف آل 14,800 میٹر پیکس ان دا ورلڈ، اور اس کو کہتے ہیں ماؤنٹین آف ماؤنٹینئرز، اینڈ آلسو اٹس ڈریم آف ایوری ماؤنٹینئر۔ بٹ کہنے کا مطلب ہے کہ K2 ٹیکنیکل وائز، ویدر وائز، ہر لحاظ سے بہت زیادہ مشکل ہے۔ ماؤنٹ ایوریسٹ سے زیادہ مشکل ہے؟ یس، آئی سیڈ کہ مطلب جتنے 14,000 پیک ہے دنیا میں سب سے زیادہ مشکل، اور یہ ہر کوئی کہتا ہے، تو بہت مشکل ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ بہت اسٹیپ ہو جاتی ہے؟ یس، اٹس ویری اسٹیپ، یا اٹس ویری اسٹیپ اینڈ موسٹلی اٹس راک اینڈ آئس مکسڈ۔ تو انٹرسٹنگ۔ مجھے یاد ہے کہ PIA کی ٹورسٹ سفاری کے پہ میں گیا تھا 2-3 سال پہلے، تو انہوں نے نا K2 کے گرد ایسے نا، میں تو اس کا وہ صحیح لفظ میجسٹک جو ہے نا، ایک بادشاہ ماؤنٹینز کا ایک کنگ بیٹھا ہوا تھا ایسے نا، اور یوں کر کے دیکھ رہا تھا۔ واقعی وہ آپ سے بات کر رہا ہوں، ایک جھلک دیکھنے کے لیے نا لوگ انتظار کرتے ہیں، لٹرلی کنکورڈیا سے اس کی جو ویو ہوتی ہے وہاں پہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ نا کب دکھ جائے۔ تو اب K2 سر کرنے کا کیا ارادہ ہے جی؟ کچھ جی تو صاحب ایکچولی پچھلے 3-4 سالوں سے آئی ہیو بین پلاننگ۔ پچھلے سال COVID-19 کی وجہ سے ہمیں پوسٹپون کرنا پڑا، بٹ دس ایئر الحمدللہ ود دی ہیلپ آف SCO، ہمارے ملک میں پتہ ہے آپ کو بہت مشکل ہوتا ہے اسپانسرشپ ملنا۔ اس سے پہلے بھی ہمیں اس طرح کے بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑا فار ایوریسٹ اینڈ فار 7 سمٹس۔ اس ٹائم پہ تو وی میٹ ریئلی گڈ فرینڈس فرام نیو زیلینڈ، انہوں نے اسپانسر کیا اور ہم نے یہ سب سمٹس کی۔ اب اس دفعہ ہم سب کے پاس گئے، بٹ انفارچونیٹلی کیونکہ اس کو ایک طرح سے اسپورٹس بھی نہیں سمجھا جاتا پاکستان میں، اور دوسرے کہ اس کی اتنی لوگ اس کی جو امپورٹنس ہے وہ بھی نہیں سمجھتے، بٹ جب SCO والوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا تو دے ریئلی لائک دا آئیڈیا اینڈ دین دے آر اسپانسرنگ مائی K2 ایکسپیڈیشن انشاءاللہ۔ اور SCO کے ساتھ میرا یہ آئی ایم دی برانڈ ایمبیسڈر آف SCO فار پاسٹ 3-4 ایئرس، تو ماشاءاللہ ان کے ساتھ میرا ایفیلیشن تو شروع سے رہا ہے، لیکن ایک ایکسپیڈیشن کو اسپانسر کرنا بہت بڑا ایک اسٹیپ ہے ان کی طرف سے، کیونکہ نارملی آرگنائزیشنز اس طرح کی اسپورٹس کو انکریج نہیں کرتے، بٹ انہوں نے ایک ایگزامپل بیسکلی سیٹ کیا ہے SCO نے، کہ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن جو کہ آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں آپریشنل۔
اچھا مجھے بتائیں کہ کیا کیوں اتنا مہنگا ہوتا ہے, کیوں اتنی بڑی اسپانسرشپ چاہیے ہوتی ہے, what is the cost effect in this sport? توصیف صاحب ویسے تو سب ہر اسپورٹس جو ہے ایکسپینسو ہوتے ہیں, لیکن ماؤنٹینئرنگ اس لیے زیادہ ایکسپینسو ہے کیونکہ اس میں اس کی جو اکوپمنٹس ہیں, لائک میں سمپلی اگر اس کی ایک شوز ہے وہ 2 لاکھ کے ہیں یا 2.5 لاکھ کے ہیں, 2.5 لاکھ سملر اس کی جو ڈاؤن سوٹ ہے اس کی اپنے ایک کاسٹ ہے, پھر اس کے بعد ہر ایک جو گیئر ہے اس کے بہت بہت کاسٹلی ہے, اور دوسرے کہ ہمارے ملک میں ملتے نہیں ہیں, سو جو بھی ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے وہ باہر سے کرنا پڑتا ہے, اور تیسرے کہ پوری آپ کی ایک ٹیم ہوتی ہے, یو نو گاڑی سے لے کے ہوٹل سے لے کے دین لو آلٹیٹیوڈ پورٹرز اینڈ دین ہائی آلٹیٹیوڈ پورٹر, تو پورا ایک یعنی اب سبینہ بیگ اب K2 کو سر کرنے کا ارادہ کیا ہے اور انشاءاللہ آپ کریں گی, تو تقریباً کتنے 10-15 لوگ اس پوری ٹیم میں؟ نہیں 200 سے 200 لوگوں کی ٹیم ہوگی, یس آئی مین سب کو انکلوڈ کر کے, لائک ڈرائیورز یس اینڈ ایوری ون, اور کھانا پکانا, مطلب یہ ایک مطلب رینڈم میں آپ کو فگر دے رہی ہوں, بٹ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. the point is کہ اتنے سارے لوگوں کی ایفرٹ ہوتی ہے اور ایک ماؤنٹینئر جا کے کلائمب کرنا. ایگزیکٹلی. آپ کا کیا پلان ہے, اکیلے کرنا ہے یا ساتھ ٹیم ہوگی؟ ایکچولی تو صاحب ہمارے ملک میں ہمارے جو ہائی آلٹیٹیوڈ پورٹرز ہیں پچھلے کچھ سالوں سے باہر سے لوگ آ کے یہاں پہ کام کرتے ہیں, اور ہمارے جو لوکل ہائی آلٹیٹیوڈ گائیڈز ہیں, میں ان کو پورٹر نہیں کہنا چاہوں گی, بالکل تو ان کو کام نہیں مل رہا. آئی مین ان کو جتنا اپورچونیٹی ملنا چاہیے, جتنا ان کو کام ملنا چاہیے ہمارے ملک میں, وہ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے. تو میری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ اس ایکسپیڈیشن پہ میری کوشش ہے کہ اپنے لوگوں کو ہم ہائر کریں, اپنے لوگوں کو کام دیں, اور انشاءاللہ پھر مستقبل میں یہ بھی ہے کہ ان کی جو ٹریننگ وغیرہ ہے وہ کرے, تاکہ جو کچھ ٹیکنیکل وہ ہے کمی بیشی ہے اس کو ہم پورا کر سکیں. بٹ آن دس ایکسپیڈیشن آئی ول بی ہائرنگ آور پیپل فرام بلتستان اینڈ شمشال. تو ایک ٹیم ہوگی انشاءاللہ بلتستان سے اور شمشال سے, اور ہم مل کے کلائم کریں گے. انٹرنیشنلی اب آپ کا ایک نام ہے, سب بڑے میں دیکھ رہا ہوں تو اکثر کوئی بڑے ٹی وی چینلز اور وہ سمینہ کو فیچر کر رہے ہیں. یہ کیسی فیلنگ ہے پوری دنیا میں ایز ون آف دا لیڈنگ ماؤنٹینئرز آف دا ورلڈ اپنا نام بنایا؟ اب جو مڑ کے دیکھتی ہو 10 سال ایسے گزر گئے ہیں نا. کبھی کبھار یقین نہیں آتا, کیونکہ شمشال سے نکل کے یہاں پہ پہنچنا was not an easy journey at all, but alhamdulillah I feel blessed, and thanks to my parents and my brothers and my friends from the New Zealand جنہوں نے یہ possible بنایا کہ میں یہ سب چیز اچیو کر سکوں. اینڈ دین اوبیسلی جہاں پہ بھی میں جاتی ہوں انٹرنیشنل پلیٹفارمس پہ, وہاں پہ ایز اے سمینہ نہیں جاتی, میں سمینہ بیگ نہیں جاتے, میں پاکستانی سمینہ بیگ, اینڈ دیٹس این آنر فار می, کیونکہ میں جہاں پہ بھی جاتی ہوں اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہوں, اور پاکستان کا ایک بریو فیس میں دنیا کو دکھا رہی ہوتی ہوں کہ پاکستان میں یہ سب بھی ہوتا ہے, ایک خاتون ہو کے یہ سب کام خواتین کر سکتے ہیں. تو وہ بہت بہت خوشی کا مقام ہوتا ہے میرے لیے. اس وقت سبینہ کا ڈریم ہے K2. گڈ لک فار دیٹ. تھینک یو ویری مچ. پی ٹی وی کی جانب سے, رائزنگ پاکستان کی جانب سے, پرسنلی بہت سی دعائیں آپ کے لیے. بی سیف, اور ایک دفعہ پھر آپ ہمیں یہ پرائڈ دیں, پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ K2 پہ آپ لہرائیں. لیکن جب K2 سر ہو جائے گی, سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ڈریم ہوگا؟ توصیف صاحب آئی اسٹل ریممبر 10 سال پہلے آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ واٹس یور ڈریم, اینڈ دین میں نے کہا تھا ایوریسٹ. تو ڈریمس تو بہت سارے ہیں. K2 کے بعد انشاءاللہ 48,000 میٹرز, یو نیور نو, بٹ ڈیپینڈز آن اس وقت پھر کوئی نیا ڈریم سامنے آ جائے گا. بیکاز ایک چیز میں اس بات پہ ہمیشہ بلیو رکھتی ہوں کہ میں بہت زیادہ گول سیٹ نہیں کرتی. میں گول سیٹ کرتی ہوں, اس پہ کام کرتی ہوں, اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ مدد کرتا ہے, وہ اچیو کر لیتی ہوں, پھر اس کے بعد پھر گول سیٹ کرتی ہوں. سمینہ تھینک یو سو مچ, بہت مزہ آیا, بہت لطف آیا. تھینک یو. آل دا بیسٹ. خوش رہیں آپ, جیتی رہیں, اینڈ بی سیف, اور اسی طرح ہمارا پاکستان کا جھنڈا ڈفرینٹ پیکس پہ اور ماؤنٹینئرنگ کی دنیا میں بلند کرتی رہیں. تھینک یو سو مچ اکشے صاحب. آل دا بیسٹ. تھینک یو. ہم آپ سے لیں گے اب اجازت, زندگی نے دی اجازت, پھر ملیں گے. خدا حافظ.